قومی اسمبلی کی تحلیل سے صرف 4 دن پہلے نئی مردم شماری کی منظوری نے الیکشن مؤخر ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ جمعے تک نئی مردم شماری اور اس کے نتائج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو منظور نہیں تھے، لیکن نہ جانے کیا جادو ہو گیا کہ دونوں جماعتیں منہ دیکھتی رہ گئیں۔ مردم شماری کی متفقہ منظوری میں شہباز حکومت کی تمام اتحادی جماعتوں نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا اور اپنے تمام تحفظات بھلا دیے۔ اب الیکشن کم از کم 4 سے 6 ماہ تک آگے بڑھنا کوئی راز کی بات نہیں، بلکہ لگتا ہے کہ الیکشن اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ سر دست کلیدی سوال یہ ہے کہ اب نئے الیکشن کب ہوں گے؟ شاید دکھاوے کے لیے ہی صحیح، لیکن بلاول بھٹو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے موجودہ طرز سیاست سے اب نالاں ہو رہے ہیں، گو کہ اسی طرز سیاست کی انہوں نے پچھلے 15 ماہ میں تو کبھی مخالفت نہیں کی۔ آج قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری کو متنبہ کیا کہ 90 کی سیاست کو دہرانے سے گریز کریں۔ لیکن آپ آزاد ہیں، اپنے سیاسی فیصلے کریں، آپ سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور اگر آپ کے پر یہ اتنے گراں گزر رہے ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں۔ در حقیقت پرسوں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت CCI اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ سمیت کونسل کے تمام 8 اراکین نے نئی مردم شماری کے نتائج سے غیر مشروط اتفاق کیا۔ پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ، MQM کے امین الحق، باپ پارٹی کے خالد مقسی، JUI کے مولانا اسد محمود خصوصی دعوت پر اجلاس میں شریک ہوئے اور کسی نے بھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ نہ جانے کیا جادو تھا جس کے بعد مردم شماری پر ایک دم 100% اتفاق ہو گیا۔ خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے مردم شماری پر نون لیگ کی قلعہ بازیوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا صلاح اللہ نے بار بار پیترے بدلے ہیں۔ اب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن میں اضافی وقت لگے گا، تاہم صوبوں میں قومی اسمبلی کی نشستیں وہی رہیں گی، ان میں کوئی رد بدل نہیں ہوگا۔ اس طرح سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ الیکشنز اب اپنے وقت پہ نہیں ہوں گے، اب اس میں اضافی وقت لگے گا۔ کتنا اضافی وقت لگے گا ابھی تو اعظم نذیر تارڑ صاحب اس بارے میں کچھ نہیں کہہ پائے ہیں۔ کیا زبردست کام ہوا ہے، کیا جادو چلا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے تک وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت سینیٹر رضا ربانی، وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نئی مردم شماری کی منظوری اور الیکشن التوا کے مخالف تھے، مگر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو CCI کے رکن بھی ہیں، انہوں نے نئی مردم شماری کی منظوری میں باقاعدہ ووٹ دیا۔ شاہ صاحب نے ایک ہفتے میں 2 مرتبہ اپنے 2 اصولی موقف پیش کیے اور کیا عملاً کچھ اور۔ نئی مردم شماری پہ کبھی ہاں کبھی نہ کے بعد شہباز حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں نے ایسا متفقہ فیصلہ کیا کہ جس کی دنیا حیران رہ گئی، جس کے بعد یہ سوال سب سے اہم ہے کہ اب الیکشن کب ہوں گے۔ ماہرین آئین و قانون اس مقبسے کا شکار ہے کہ مردم شماری تو منظور ہو گئی، اب نئی حلقہ بندیوں کے بعد آئین میں ترمیم کیسے ہوگی؟ نئی حلقہ بندیوں اور اس کے تحت انتخابات کا حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن پہ منحصر ہے۔ یہ معاملہ تصفیے کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں بھی جا سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں آج الیکشن کمیشن نے اس بات پہ غور کیا کہ نئے مردم شماری کے تحت الیکشن میں کتنی تاخیر ہو سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے پچھلے سال دسمبر میں ہی کہہ دیا تھا کہ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے لیے انہیں 7 ماہ درکار ہیں۔ حکومت میں شامل تمام جماعتیں مردم شماری کی سخت مخالف تھیں، نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے الیکشن میں التوا ہو جائے گا، لیکن اچانک CCI کے اجلاس میں اس سے پہلے کوئی ایسے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے پہ اتفاق کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس بات پہ بھی اتفاق کر لیا کہ الیکشن بڑھ جاتے ہیں آگے، یا وہ تاخیر سے ہوتے ہیں، یا ان میں مزید التوا ہو جاتا ہے تو وہ ہو جائے۔ اس جادو پہ مزید بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہفتے کے روز کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں مردم شماری کے حوالے سے بہت اہم ایجنڈا تھا، اور جس میں بنیادی طور پہ حکومت میں شامل تمام جماعتیں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے کی مخالفت میں تھیں، بھرپور مخالفت کر رہی تھی۔ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور اس کی بنیادی وجہ وہ یہ کہتی تھی کہ اس کی وجہ سے الیکشن میں التوا ہو جائے گا، الیکشن تاخیر سے ہوں گے، جو کہ کسی صورت سے بھی قابل قبول عمل نہیں ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے کشمیر امور، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں شریک تھے، محترم قمر زمان کائرہ ہمارے ساتھ ہیں، اور
احمد بلال محبوب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے پلڈاٹ کے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے، قوم کو بتائیے کہ آپ خود بذات خود اس بات کے سخت ترین مخالف تھے، آخری لمحات تک مخالف تھے کہ کسی صورت میں بھی اب نہیں ہو سکتے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن، کیونکہ اس سے التوا ہو جائے گا الیکشن کا. یہ اندر جادو کیا ہوا ہے کہ بالکل اتفاق رائے ہو گیا، اور اس کے باہر جو تھا وہ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی حمایت میں نظر آتا ہو کہ بھئی نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرے جائیں، اور اس میں لاجیکل بات تھی کہ جی الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں گے. خان صاحب، جو آرگومنٹ ہوتا ہے نا، یہ مجرد نہیں ہوتا. آپ نے حقائق جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی میتھمیٹیکل کوسچنز نہیں ہے. مردم شماری ہو رہی تھی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مردم شماری اس حکومت نے شروع نہیں کرائی. مردم شماری کا فیصلہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا، اس کو ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کا فیصلہ ان کے دور میں ہوا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اگلا انتخاب اگلا انتخاب نئی مردم شماری کے تحت ہوگا. اور آپ کو بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ بڑے معتبر اور جید صحافی ہے، کہ پاکستان میں 2017 کی مردم شماری کو متنازعہ کہا گیا، اور اس وقت اس کو ایک سمجھوتے کے تحت، وقتی سمجھوتے کے تحت یہ تسلیم کیا گیا کہ اب اور چارہ نہیں ہے، الیکشن کرائے جائیں، اگلا انتخاب جلد مردم شماری، ورنہ 10 سال بعد ہوتی ہے نا، یہ 6 سال بعد کرائی گئی. اور ہمارے دور میں یہ شروع ہونی تھی، ہو گئی، اس کے فیصلے پہلے ہو گئے تھے. شروع ہوئی تو اس پہ صوبوں کے تحفظات آئے، جو ابتدائی نتائج آئے، پھر ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت اس پہ مباحثہ ہوا. آپ بھی باتیں کرتے رہے، اور بھی ہمارے صحافی، ہمارے سیاستدان بھی، میں بھی، باقی ہمارے جو قیادت ہے وہ بھی، باقی جماعتیں بھی اس پہ بات کرتی رہی. اور یہ اعتراض ان حقائق کی بنیاد پہ تھا کہ تفرق اتنا ہے، صوبوں کے تحفظات اتنے ہیں، کیونکہ فائنل رزلٹ تو ہمارے پاس نہیں تھا. جو فگر اس وقت تک ہمارے سامنے تھے ان کے اوپر ہم باتیں کر رہے تھے. اب وہ باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1 کہ جی صوبوں کا تحفظ، جس پہ تحفظات دور ہونا کافی مشکل ہے. قاہرہ صاحب معافی کے ساتھ میں یہ سارا بیک گراؤنڈ تو آپ لوگوں کے سامنے تھا جب آپ نے آخری بار یعنی کہ مردم شماری سے چند روز پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے. اس مردم شماری کی بنیاد پہ میں آپ کی سناؤں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک سیکنڈ قاہرہ صاحب، آپ اپنی بات سن لیجیے تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے. ضروری ہے کیونکہ آپ نے کہا ایسا نہیں ہے. قاہرہ صاحب آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، تو آپ کو سننا ہوگا کہ آپ نے کیا کہا. آپ کو سننا ہوگا. قاہرہ صاحب آپ کی ہر بات پہ سنتا ہوں، لیکن یہ بات آپ کو سننی ہوگی کہ آپ نے کیا کہا تھا، کیونکہ آپ نے کہا ایسا نہیں ہے. اچھا فرمائیے فرمائیے. اچھا اب آپ فرمائیے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہنے لگا ہوں مجھے کنکلوڈ کر رہے ہیں. آپ نے پورا ایک نیریٹو دیا ہے، مجھے صرف کنکلوڈ کرنے دیں، اتنی دیر میں ہو جاتا. عرض یہ ہے کہ مردم شماری کا جو نتائج ہمارے سامنے تھے اس میں یہ تھا کہ بلوچستان کی سیٹیں بڑھیں گی، پنجاب کی سیٹیں کم ہوں گی، سندھ کی سیٹ بڑھے گی. اس کے اوپر یہ تھا کہ جو صوبوں کے درمیان سیٹوں کا ود ان پروونس نہیں، صوبوں کے درمیان جو سیٹوں کا تقسیم کا فارمولہ ہے، جب وہ چینج ہوگا اور آئین میں جو لکھی ہوئی سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی ویسے میرا معاملہ مختلف تھا. لیکن اس میں یہ تھا کہ آئینی تحفظ یہ تھا کہ اگر اس میں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. جو آپ نے چودھری اعتزاز احسن صاحب کا یا باقی لوگوں کی بات سنائی ہے وہ اسی لیے تھی، ورنہ مابین صوبوں کے اندر اور جو اس وقت صورتحال سامنے آئی ہے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آئینی ایکسپرٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا. ہاں اب جو ہونا ہے، حقائق کیا سامنے آئے، کیا جادو چلا، وہ یہ تھا کہ جب سارے صوبوں کا جب فائنل رزلٹ سامنے آیا جو سیلڈ فارم میں تھا، آپ کہہ رہے ہیں نا میں 4 دن پہلے پتا تھا، بالکل نہیں پتا تھا کسی کو. جب وہ فائنل رزلٹ سیلڈ تھا اس صورت میں ہمیں دیا گیا اور اس کے اوپر رکھ کے صوبوں کو بتایا گیا ساری ڈیٹیلز، جو سوال تھے. صوبہ سندھ کے تحفظات چیف منسٹر نے باقاعدہ 10 خط لکھے تھے جو ڈاکومنٹ کے طور پہ ان منٹس کا حصہ بنے. اسی طرح صوبہ بلوچستان کا ان کے بھی تحفظات ہیں کہ ہماری سیٹیں بڑھنے کا امکان تھا. کدھر گئی وہ سیٹیں، کدھر گئی ہماری آبادی؟ آپ جانتے ہیں نا کہ چیف منسٹر جو بلوچستان تھے وہ ذرا تاخیر سے پہنچ سکے کیونکہ ان کے جہاز جو سلو تھا
ان کی وجہ سے 4 گھنٹے اجلاس کو ملتوی کیا گیا کہ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، تب جا کے سب اس پہ اتفاق کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جب سب نے ان کے تحفظات، ایم کیو ایم کے، مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، سب کے سینسز کے اوپر، صرف سینسز کے اوپر تحفظات دور ہو گئے، بلوچستان کے سوال ایڈریس ہو گئے، تو اس کے بعد بھی کیا یہ بات جاری رہنی تھی کہ نہیں میں نے پرسوں یہ بات کہی تھی، اب بھی وہی ہے؟ تو گویا اس پہ پھر اب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے قاہرہ صاحب؟ اب آپ کو پتا ہے، ذرا بتائیے۔ میرا خیال ہے کامران صاحب کہ 4 مہینے کا ٹائم الیکشن کمیشن نارمل روٹین میں چاہتا ہے، ان کو چاہیے ہوتا ہے حلقہ بندی کا، اور پھر اس کے بعد 2 مہینے یا 45-46 دن کا شیڈول ہوتا ہے الیکشن کا۔ میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ جب آئین کے 2 تقاضے، آئین کے 2 آرٹیکلز یا 2 سے 1 سے زیادہ آرٹیکلز اس بات کے متقاضی ہو جائیں کہ دونوں کے اوپر عمل کرنا وقت کی قید میں نہ رہے، وقت کے لیے وقتاً کے مطابق مجبوری ہو جائے، تو پھر فلسفی یہ کام کرتی ہے کہ منیمم ٹائم گین ویسٹ ہونا چاہیے، پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق انلیمیٹڈ ٹائم۔ قاہرہ صاحب بتائیے نا کب ہوں گے الیکشن، پلیز آپ بتائیں نا، کچھ تو بتائیں ابھی۔ میرا اندازہ ہے بتائے گا تو الیکشن کمیشن، میرا اندازہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو 4 مہینے کے عمل کو 3 مہینے میں یا 2.5 مہینے میں مکمل کرنے کی کوشش کر سکتا، یہ میرا خیال ہے۔ ٹیکنیکلی ممکن ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اس سارے عمل کو سکویز کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، سر یہ بتا دیں کس مہینے میں اب الیکشن ہوں گے؟ اتنا موٹا جواب آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہم کابینہ کے ممبر ہیں، سی سی آئی میں آپ تھے، اس سمپل جواب کا بتا دیں نا، اب کس مہینے میں ہوں گے الیکشن؟ کامران صاحب میں چیف الیکشن کمشنر ہوتا تو آپ کو بتا دیتا۔ تاریخ نہیں پوچھ رہا، مہینہ بھی آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ مہینہ بھی بتا سکیں؟ نہیں، میرے پاس وہ ہے نہیں، یہ آپ مجھ سے وہ سوال کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرا اختیار نہیں، جو الیکشن کمیشن نے دینا ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 4 مہینے کا کام 3 مہینے میں مکمل کرے حلقہ بندی کا، اور پھر 45 دن کے اندر میکسیمم شیڈول دے، تو 4.5 مہینے میں الیکشن ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال ہے۔ اوکے، اچھا تو احمد بلال محبوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی کسی کو نہیں پتا تھا پرسوں تک کہ پاکستان میں اب یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ڈی لیمیٹیشن کے بعد جو کہ ایک عیاں بات تھی، تمام سیاستدان اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہماری اسمبلیز کی کیونکہ سیٹس کی ایڈجسٹمنٹ اب اس میں چینج ہو جائے گی نئی مردم شماری سے، تو اب یہ بغیر آئینی ترمیم کے ممکن نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا واقعی کوئی ایسی جادوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل اور پرسوں کے درمیان جس میں کہ یہ بات سامنے آ گئی کہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، اور سیٹ جو اب جو شمار ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کا اس میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے؟ یہ کون سا جادو ہوا جو پلڈاٹ کو بھی نہیں پتا تھا؟ بہت شکریہ کامران صاحب، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ کوئی معجزاتی قسم کی چیز تھی۔ یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئنسیڈنس ہے کہ آپ کی آبادی اس طرح سے بڑھے کہ وہ اس کا پرپورشن اور اس کا جو شیئر ہے صوبوں کا وہ بالکل وہی رہے جو 2017 میں تھا۔ یہ ایک معجزاتی چیز ہوئی ہے، کیونکہ اب اس معجزے کی وجہ سے اب یہ ضروری نہیں رہا، اس کی ضرورت نہیں رہی کہ وہ صوبوں کی سیٹوں کے اندر تبدیلی ہو۔ چونکہ سیٹوں کے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی، اس لیے اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اب آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں رہی تو اب اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو نیچے حلقوں کے اندر ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے وہ بھی نسبتاً بہت کم ہوگی۔ اس کی وجہ سے واقعی یہ میں اتفاق کرتا ہوں قاہرہ صاحب کی بات سے کہ وہ جو 4 مہینے کا کام ہے وہ میکسیمم 3 مہینے میں ہو جائے گا، اور الیکشن 2 مہینے میں ہو جائیں گے، تو یوں جنوری میں دیکھیے احمد بلال صاحب، دیکھیے آپ اتنی قطعیت سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن تو بڑھ ہی نہیں سکتے اس دفعہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سپریم کورٹ نے کہا 14 مئی کو کے پی اور پنجاب کے الیکشن کرا، وہ نہیں ہوئے تھے، قاہرہ صاحب بڑے خوبصورتی سے مسکرا رہے ہیں، تو اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی، اب کس بنیاد پہ بڑھیں گے؟ پھر ابھی آپ اتنی قطعیت سے کہہ رہے ہیں کہ 5 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے، آپ کو واقعی یقین ہے؟ نہیں، میں تو اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈی لیمیٹیشن کی جائے گی
تو وہ 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ 3 مہینے میں ہو جائے گا. لیکن یہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ معاملہ چونکہ 2 آئین کے آرٹیکلز کے درمیان کنٹیسٹیشن کا ہے تو یہ عدالت میں بھی جائے گا، کیونکہ آرٹیکل 224 کے تحت تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور آرٹیکل 51(5) کے تحت لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مردم شماری کے مطابق نئی ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے. حالانکہ 51(5) میں ایسے لکھا نہیں ہوا. 51(5) میں تو صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ آپ صوبوں کے اندر سیٹوں کی جو ایلوکیشن ہے وہ نئی مردم شماری کے حساب سے کریں گے، وہ ہو چکی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو اب نیچے کی حلقہ بندیاں کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ واقعی ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، جس طرح سے یہ صوبوں کا ضرورت نہیں پڑی، نیچے بھی ہو سکتا ہے نہ کی جائے، تو پھر کوئی تاخیر. بڑی نوازش محترم قمر زمان قاہرہ صاحب. جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. ہفتے کو پاکستان کی سیاسی تاریخ نے ایک مرتبہ پھر ایک اور سابق منتخب وزیر اعظم کو کرپشن کیس میں سزا پاتے اور سیاست سے نااہل ہوتے دیکھا. ہفتے کو ایک غیر معمولی پیش رفت میں ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ کرمنل کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 3 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ اس کی سزا سنائی، جس کے بعد عمران خان 5 سال کے لیے سیاست سے نااہل ہو گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جس بنیاد پر سیشن کورٹ نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیا، اس بنیاد پر کئی اراکین پارلیمنٹ مشکل میں آ سکتے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 2018 سے 2021 تک الیکشن کمیشن میں غلط ڈیکلیریشن دیا. انہوں نے تحائف توشہ خانہ سے خریدے اور باہر بھاری پروفٹس پہ بیچے، دوسروں کو منتقل کیے مگر تفصیلات چھپائیں. انہوں نے تحائف سے متعلق الیکشن کمیشن کے فارم بی میں مکمل تفصیلات ظاہر نہیں کی. چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے فارم بی میں مکمل اثاثے ظاہر کرنے میں ناکام رہے، جبکہ فارم بی کے مطابق بیچے یا منتقل کیے جانے والے اثاثوں کی تفصیل دینا لازم ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج ہمایوں دلاور یہ تاریخی فیصلہ دے کر تعطیلات پر چند گھنٹوں بعد لندن چلے گئے. بتایا گیا ہے کہ وہاں کسی یونیورسٹی میں سیمینار میں شرکت کے لیے گئے ہیں. جج ہمایوں دلاور نے اپنے 30 صفحات پر مبنی تفصیلی فیصلے میں اثاثے ظاہر کرنے کا جو معیار طے کیا، اس پر کئی اراکین پارلیمنٹ نے عمل درآمد نہیں کیا ہے. مثلا سابق وزیر اعظم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف نے بھی توشہ خانہ سے جو تحائف لیے ان کو اپنے فارم بی میں انہوں نے نہیں تحریر کیا اور یہ اپنے پاس رکھ لیے یا دوسروں کو منتقل کرنے کی تفصیلات نہیں فراہم کی. دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے لیے ان کے وکلاء متحرک ہیں. یقینی طور پہ پہلی کوشش ضمانت پر رہائی کی ہوگی. آج عمران خان کے وکیل کا اٹک جیل میں ان سے ملاقات کے بعد ان وکلاء کا کہنا تھا کہ فیصلے کے خلاف کل ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی. اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، موجودہ حکومت اور اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں، محترم اشتر اوصاف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف علی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم کیس ہے. ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ سزا پا چکا ہے اور اب اس کے لیے ایک اور عدالتی جنگ کا نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے ہم متعدد وزرائے اعظم کے معاملات کو دیکھ چکے ہیں. یہ ایک یقینی طور پہ عدالتی تاریخ کا بھی ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے. آپ کو اس کیس میں اور دوسرے کیسز کے اندر مماثلت یا اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے وزرائے اعظموں کے کیس میں؟ یہ جو سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کا رواج، قانون اور یہ ساری عدالتی جنگیں آج کی نہیں ہیں، کل کی نہیں ہیں، ماضی میں بھی ہو چکا ہے. حسین شہید سہروردی اور ایبڈو کے نام سے قانون اور اس کے بعد مختلف ادوار میں سیاستدانوں کے خلاف کرپشن، کرپٹ پریکٹسز، اس طرح کی باتوں کے سارے سلسلے چلتے آئے. عمران خان صاحب کا یہ والا کیس جو ہے وہ اس حد تک یونیک ہے کہ اس کے اندر سارا معاملہ جو ہے وہ ایک جرنلسٹ نے سارا شروع کیا اور انہوں نے فریڈم آف انفارمیشن کے تحت معلومات حاصل کرنا چاہیں جو کہ بہت مشکل سے ان کو مل سکیں اور
ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ لازمی طور پہ پبلک انٹرسٹ میں یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ آگے چلا. الیکشن کمیشن کے پاس آنے سے پہلے یہ اسپیکر کے پاس معاملہ تھا، اور وہاں سے پھر یہ الیکشن کمیشن میں آیا. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فائنڈنگز دی اپنی، کہ یہ فائنڈنگز یہ ہماری یہ ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے اور باقی جو ان کے معاملات ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے گوشوارے جو بھرے، ان گوشواروں میں بہت ساری چیزوں کو اخفا کیا گیا، اور وہ معلومات جو ہیں وہ ان کو لازمی طور پہ دینا تھی. اس لیے بھی یہ یونیک کیس میں سمجھوں گا، کیونکہ ان کے سارے بیانیے کا جو بنیاد تھا وہ یہ تھا کہ کرپشن کے خلاف یہ جدوجہد کر رہے تھے. ان کا الیکشن کا سلوگن بھی یہ تھا، ان کا دور حکومت بھی ان کا یہی تھا، اور اعلانیہ طور پہ وہ دوسرے پالیٹیشنز کو انہوں نے جیل میں بھی ڈالا. جس انداز سے یہ پچھلے تقریباً 20-25 دن یہ کیس چلا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں، آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے، ہم بہت ہی مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انتہائی غیر معمولی اجلت سے کام لیا گیا ہے، غیر معمولی اس میں جو ہے وہ انداز سے اس کو چلایا گیا ہے. کیا آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ میرا نہیں خیال یہ 20-25 دنوں میں یہ کیس چلا ہے. یہ کیس جو ہے یہ اکتوبر سے چل رہا ہے. نہیں، یہ جو پچھلے 25 دن کی بات کر رہا ہوں میں صرف ان 25 دنوں کے دوران جس طرح سے اس کی سماعت ہوئی اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں، ڈیلی 6-7 گھنٹے چلنا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں آن ڈیلی بیسس، اس میں آپ کو کوئی غیر معمولی بات لگی؟ نہیں، مجھے تو اس میں کوئی غیر معمولی بات اس لیے نہیں لگی کیونکہ یہ خود ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے یہ آرڈرز لیے تھے کہ یہ اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے. یہ عمران خان صاحب کا اپنا کیس تھا ہائی کورٹ میں کہ ان کے معاملے کو سنا نہیں گیا ان کو، اور ان کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے. اور اسی وجہ سے ایک ٹائم فکس ہوا تھا. ان ٹائم لائنز کی جو ہے پیروی کرنا وہ جج صاحب کی ایک ذمہ داری تھی، ہائی کورٹ کا ڈائریکشن تھا. اور اس ڈائریکشن کی وجہ سے اگر یہ سپیریئر کورٹس میں نہ گئے ہوتے تو شاید اس طرح کی ڈائریکشنز بھی نہ آتی. تو اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک صحافی نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت سے یہ معلومات حاصل کی تھی. اب اس فیصلے کے حوالے سے اور جس کیس میں اور جس پس منظر میں اور جن توشہ خانہ کے مسائل کے حوالے سے عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، اس بارے میں بھی کل ایک صحافی نے، ہمارے ایک ممتاز نیوز اینکر شہزاد اقبال، انہوں نے اپنے پروگرام میں اپنی کوئی آبزرویشن پیش کی، اپنی تحقیقات پیش کی. میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ ذرا سا بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں خصوصی سلوک ہوا. میں آپ کو سناتا ہوں، پھر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. اور ظاہر ہے کہ اشرف صاحب کہ یہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم کے لیے توشہ خانہ ایک بہتی گنگا ہے، اس پہ سب ہاتھ دھو رہے ہیں. اس میں ابھی ذکر نہیں ہے ان BMW گاڑیوں کا یا شاید مرسڈیز آرمڈ گاڑیوں کا جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جناب آصف علی زرداری کو پھر دی، اور پھر اس کے بعد ایک جناب نواز شریف کو دی، جبکہ وہ وزیر اعظم بھی نہیں تھے، وہ ان کو اس وقت بھی وہ ملی. تو یہ ایک ویسے ایک عمل ہے. اور یہ جو آپ فارم بی کی آپ نے کی جو کیفیت دیکھی، اس پہ آپ کی کیا قانونی رائے ہوگی؟ بالکل، یہ نہ صرف معاملہ توشہ خانہ کا ہے، یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے. اور وہ یوں ہے کہ آپ کو تمام کے تمام جو آپ کے ایسٹس وغیرہ ہیں جو آپ نے حاصل کیے اس دورانیہ میں، جس میں آپ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی اور یا کسی منسٹری میں آپ تھے یا وزیر اعظم تھے. یہ صرف وزیر اعظم کے لیے نہیں، یہ تمام ارکان اسمبلی کے لیے ہے. جو بھی وہ ایسٹس ایکوائر کرتے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ سے لیے ہوں یا کوئی پرائیویٹلی لیے ہوں، وہ بیچے ہوں یا انہوں نے حاصل کیے ہوں یا ان کو گفٹ کیے گئے ہوں، ان سب کا ذکر کرنا ازحد ضروری ہے. اور یہ صرف ججمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. اور جو ججمنٹ ہے وہ قانون کی انفورسمنٹ کے لیے ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے
کہ یہ سب پہ لاگو ہونا ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آئے گا تو بالکل یہ قانون کا جو معیار ہے اس کے مطابق ہی سب پرکھے جائیں گے۔ وہ اپنی ڈیفنس میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن جو بینچ مارک اب طے ہو گیا ہے سب اسی سے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور کہ یہ وہ بینچ مارک جو عمران خان صاحب کے کیس میں طے کیا ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب نے، وہ لاگو ہوتا ہے جناب نواز شریف پہ، اور آپ نے فرمایا تمام اراکین پہ، شاہد خاقان عباسی صاحب پہ، اور ہمارے سامنے بڑی بڑی شاندار موٹروں کا بھی کیس ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی قانون کی گرفت میں آئیں گے یہ حضرات بھی؟ دیکھیے، دو باتیں کہوں گا، یہ جب معاملہ جائے گا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تو حتمی جو فیصلہ ہوگا وہ لازمی طور پہ ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ہوگا کہ وہ کیا اس کے اوپر کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات ہے کہ ایک مسلمہ بات ہے، وہ یہ ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، نو کرائم شوڈ گو ان پنش، یعنی کوئی بھی جرم اس کا جو ہے سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ جرم جو ہے وہ میرے نزدیک آپ کی جنگ ہے اسٹیٹ کے ساتھ، آپ کی جنگ ہے آئین کے ساتھ، آپ کی جنگ ہے قانون کے ساتھ، اور مکافات عمل یہی کہتا ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے معیار طے کرتے ہیں آپ کو بھی اسی سے جانچا جائے گا، اور یہ سب کے لیے معیار ایک ہی ہونا چاہیے، سب کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، سب کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا پراپر دفاع پیش کر سکیں، اور اس کے بعد ہی ان چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو سلسلہ اب رکے گا نہ، پہلے رکا ہے اشرف صاحب نہ آگے رکے گا، کیونکہ ابھی تو اس کا ہی اسکور سیٹل ہونا ہے توشہ خانہ کے تمام معاملات کا، ابھی آگے تو اس کا سلسلہ باقی ہے، اور ابھی نواز شریف صاحب ایک سزا بھگت چکے ہیں جو بھی اس کی میرٹ رہی، اور میرٹ تو جو سیاستدانوں کو سزائیں ہوتی ہیں اور پرائم منسٹرز کو ہوتی ہیں، اس میں تو کسی کی بھی ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرٹ پہ اس کو سزا ہو گئی ہے یا میرٹ پہ اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بظاہر ہی نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ ابھی رکنے والا ہے، کیونکہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تو ابھی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ جو ہے پولیٹیشینز کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، متون کرنے کا، ان کو کنڈیم کرنے کا، یہ سلسلے جو ہیں وہ آج کے نہیں ہیں۔ حسین شہید سہروردی کا میں نے نام لیا، باقی لوگوں کو بھی اسی طریقے سے کیا گیا تھا، کنڈیم کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، اور بعد میں وہ سزاؤں کے فیصلے ہوئے، they were also overturned۔ اب آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی تو ایک چیز میں آپ کو یاد کرا دوں کہ نواز شریف کے خلاف کیس عمران خان صاحب نے دائر کیا تھا، عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے، تو وہ سیاسی عمل کا نتیجہ تھا، ایک سیاسی کارروائی تھی اور سیاسی کیس تھا، اور پولیٹیکل انجینئرنگ جو نیب کے متعلق ہمارے ایک سابق چیف جسٹس صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ بن گیا تھا، تو یہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ کسی پولیٹیشین نے شروع نہیں کیا تھا، یہ اسٹیٹ نے شروع نہیں کیا تھا، یہ شروع کیا تھا ایک نہایت ویسے اشرف صاحب یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو سلسلہ نواز شریف صاحب کے خلاف عمران خان نے نہیں شروع کیا تھا، خالی نواز شریف صاحب اپنی پیش رو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدالت میں گئے تھے، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہے وہ 1.5 درجن سے زائد کرپشن کے کیسز بنائے تھے، تو یہ سلسلہ تو اگر آپ جائیں تو پھر اس میں پھر نواز شریف صاحب کہیں اس میں وکٹم نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیے میں یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ٹیسٹ یہ دے دیے ہوئے ہیں، اور ایک ججمنٹ میری نظر سے گزری تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے معیار طے کر دیے ہیں ان معیار پہ کسی عام انسان کو پرکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، آپ ایک چھلنی بنا دیتے ہیں، کبھی اس چھلنی کا دائرہ چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی بڑا کر دیتے ہیں، تاکہ جو اس میں سلسلے ہیں جو جس کے اوپر فٹ ہو سکے اس کو فٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سارے کے سارے معاملات کو عوام کی ثوابدید پہ چھوڑنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا
کہ یہ جو اس طرح کے نیب کے اور باقی قوانین جو ہیں اس میں ان سے کوئی آپ کے تو صحیح یقیناً اشتر صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ نیب جس کو کس طرح سے جس کے وکٹم بنی نون لیگ اور کس طرح سے اس نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے وجود کو ہر صورت میں تلف کرنے کا عہد کیا، اس نے اس کے پورے قوانین اس کی پوری قوت کے ساتھ جو بدترین اس کے پاورز تھے ریسٹور کر دیا خود اس پارلیمنٹ میں اسی مسلم لیگ لیڈ حکومت نے. یا ابھی آپ کی نگاہوں نے دیکھا؟ جی ہاں، یہ مجھے اس میں بہت چنبا بھی ہوا کیونکہ میں خود اس چیز کا داعی رہا ہوں، اور جب مجھے موقع ملا تھا تو میں نے نیب کے قوانین کو اثر ختم کرنے کی سفارش کی تھی. لیکن یہ بالکل اچنبے والی بات ہے کہ جو مسلم لیگ این کا جو سٹانس تھا کہ نیب نے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اور جو غلط طریقے سے سارا کچھ کیا ہے، اس ادارے کو ختم ہونا چاہیے، اور جو ہے جو باقی ادارے ہیں اینٹی کرپشن کے ان کو جو 1947 سے چل رہے ہیں اور باقی آپ ماشاءاللہ بہت سینئر، بہت ہی باقدر ماشاءاللہ قانون دان ہیں، اس کے لیے ہم لفظ چنبا استعمال کریں یا یہ شرمندگی کا سامان ہونا چاہیے اس مسلم لیگ جماعت کے لیے کہ جو اس طرح کی کیمپین کرتی رہی اسی قانون کی اسی حوالے سے، پھر اس نے اس میں ترمیم بھی کی کسی حد تک اور پھر فوراً اس کو ریورٹ بھی کر کے اس کی اس قوت کے ساتھ بحال کر دیا جو کہ بدترین تنقید کا نشانہ بنی ہے سپریم کورٹ سے لے کے آپ تک. میں اسے شرمندگی سے تعبیر نہیں کروں گا. اس میں قوانین جو ہوتے ہیں جب بنائے جاتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کی اکثریت کے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ این جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اکثریت میں نہیں ہے. یہ ایک مخلوط حکومت کا فیصلہ ہے، مخلوط جو پارلیمنٹ ہے اس کا فیصلہ ہے. اور یہ مسلم لیگ نون نہ چاہتی تو ہو جاتا سر یہ؟ جی میں آپ سے اگری کرتا ہوں. یہ جو ہے اس کو نیب کو جس طریقے سے چینج کیا گیا تھا اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے تھا. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ابھی بھی جو کہ بالکل غلط ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ چینج کیا گیا اور اس کو ریسٹور کر کے دے دیا گیا وہ میرے لیے بالکل اچنبے کی ہی بات ہے. اس میں شرمندگی والی بات نہیں. بہت بہت شکریہ. جناب اشرف اوصاف علی ہمارے ساتھ تھے. شہباز شریف حکومت، اس سے پہلے نواز شریف حکومت میں اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں. جناب نواز شریف کے مقدمات میں ان کے وکیل بھی رہے ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد تاریخی دن تھا. ہفتے کو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بھی آغاز ہوا ہے اور پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم کو سزا ہوئی، نااہل قرار پائے، قید ہو گئے اور پھر لاہور سے منتقل کر دیے گئے اٹک جیل جہاں پر وہ موجود ہیں. جب کیا حالات تھے، اس دن کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، ان تمام امور پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو ہفتے کے روز توشہ فوجداری کیس میں اسلام آباد سیشن کورٹ نے 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی، جس کے بعد انہیں لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا اور بہت تیزی سے ان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد پھر اب انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا. اطلاعات تھیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں قید کیا جائے گا، تاہم عین وقت پر انہیں اٹک جیل پہنچایا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد سیشن کورٹ کے فیصلے کے 10 منٹ بعد ہی پنجاب پولیس عمران خان کی زمان پارک رہائش گاہ پر پہنچ چکی تھی. اطلاعات کے مطابق پولیس ان کے گھر کے عقبی دروازے سے داخل ہوئی. عمران خان کو بتایا گیا کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جانی ہے. عمران خان کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی اور 10 منٹ کے اندر ان کی گرفتاری کا عمل مکمل ہو گیا اور ایس ایس پی سی آئی اے کی قیادت میں پنجاب پولیس عمران خان کو لے کر روانہ ہو گئی. آج عمران خان کے وکیل نے پہلی مرتبہ اٹک جیل میں ان سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد انہوں نے بتایا کہ اصولی طور پہ عمران خان کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں انہیں ایک کیٹیگری دی جانی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں کیا گیا. عمران خان کا احوال پچھلے 48 گھنٹے کے دوران خود ان کے وکیل نے بتایا جو انہیں عمران خان نے بتایا تھا. وائس چیئرمین تحریک انصاف مخدوم شاہ محمود قریشی نے آج کہا کہ اٹک جیل میں عمران خان کو 9/11 کے سیل میں رکھا گیا ہے. اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو ابھی اس سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے جہاں نواز شریف کچھ عرصے قید رہے تھے. عمران خان کو جیل میں سی یعنی کامن کلاس دی گئی ہے
چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے عمران خان کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ دراصل پنجاب کی 42 جیلوں میں سے صرف راولپنڈی کی اڈیالہ جیل اور بھاولپور کی جیل ایسی ہے جہاں قیدیوں کے لیے ایک کلاس کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے اٹک جیل میں شب و روز کی مزید تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے ہم جاتے ہیں اپنے سینئر صحافی اور ہمارا بہت ہی نامور پروگرام ہے نقطہ نظر، اس کے ہوسٹ ہیں جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب۔ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک تاریخی لمحات تھے جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے پرسوں، اور جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا زمان پارک میں۔ ایک اور پاکستان کا وزیر اعظم گرفتار ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یقینی طور پہ اس کے ساتھ ہی نہ صرف جب وہ گرفتار ہوئے تو وہ مجرم قرار پائے تھے تو وہ سیاست سے بھی نااہل ہو گئے، قید بھی ہو گئے، اور پھر ان کی منتقلی کا ایک عمل شروع ہوا۔ یہ سب لمحات تاریخی تھے، تو آپ نے اس کو بڑا کلوزلی فالو کیا ہے، کچھ بتائیں میں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ جی کامران خان صاحب بہت شکریہ، واقعی وہ انتہائی اہم دن تھا۔ اصل میں اگر میں یہ کہوں کہ پولیس نے بھی پرائر ارینجمنٹس کر رکھے تھے تمام تر 9 مئی اس سے پہلے جب بھی کوشش کی عمران خان صاحب کو ریسٹ کرنے کی، تو ان چیزوں کا ادراک انہیں تھا۔ پی ٹی آئی کا جو اپنا موقف ہے وہ آپ بھی بیان کریں، وہ تو کہتے ہیں زبردستی انٹری کی، توڑ پھوڑ کی اور تشدد کیا وہاں موجود اسٹاف کے اوپر بھی، اور انہوں نے وہ ویژولز بھی جاری کیے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اندرونی دروازے شیشے کے ایسے ہیں جو قدرے ڈیمیجڈ ہیں، ایک آدھی چیئر ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس پہ پی ٹی آئی یہ پلی لیتی ہے کہ جی زبردستی آئے ہیں، اسٹاف کے ساتھ ان کو زد و کوب کیا ہے، تشدد کیا، اور خان صاحب کو گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں۔ وہ جو ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں تو کہتے ہیں جی کپڑا ڈالا گیا منہ پہ۔ اس روز میری جو سی آئی اے کے یہ سینئر جو افسر ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، ان سے میری گفتگو بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا جی یہ سارا عمل تو 10-15 منٹ میں طے پا گیا تھا، خوش اسلوبی سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور نہ ہم نے کوئی زبردستی گھسنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ ایک بات کا اعتراف پولیس بھی کرتی ہے کہ جب وہ داخل ہو رہے تھے تو یہ پیچھے والے دروازے کو توڑنے کی بات وہ کہتے ہیں درست نہیں ہے، سامنے والا دروازہ جو ہے اب غالباً وہ مین گیٹ کا چھوٹا انٹرنس ہے جہاں سے لوگ جاتے ہیں، یا اندر والی انٹرنس ہے جس کا لاک توڑنا پڑا، یہ تو وہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن خان صاحب اس میں جو بڑا تضاد سامنے آیا جس کا ادراک ہمیں اسی روز ہو گیا جب پولیس نے تھانہ ریس کورس میں کچھ 4:30 بجے قریب ایک پرچہ درج کروایا۔ 13 افراد علی ضیاء اور اویس خان سمیت جو وہاں موجود تھے عملے کے خان صاحب کے، کیونکہ اب وہاں پہ زمان پارک میں نہ رش ہوتا ہے، نہ سیاستدان ہوتے ہیں، نہ میڈیا ہوتا ہے، نہ ان کے ورکرز ہوتے ہیں، بڑی محدود سا عملہ وہاں موجود ہوتا ہے اور پولیس کی نفری باہر تعینات ہوتی ہے۔ تو یہ جو پولیس نے تھانہ ریس کورس میں جو انسپیکٹر ریحان کی مدعیت میں پرچہ درج کروایا ہے، یہ 13 افراد جن میں علی ضیاء اور اویس شامل ہیں جو وہاں زمان پارک کے ملازمین ہیں یا وہاں پہ خدمتگار ہیں خان صاحب کے، یہ بڑا اور اہم تضاد ہے، کیونکہ اگر تو سی آئی اے یا پولیس کا جو موقف تھا کہ جی 10-15 منٹ میں خوش اسلوبی سے انہیں بتایا گیا، وہ باہر تشریف لائے، انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا اور ہم لے گئے اور پھر ایئرپورٹ لے گئے، وہاں سے پلان بدلا اور ہم نے پھر بذریعہ موٹر وے انہیں بھیجا پرانے ایئرپورٹ میں، اور وہاں خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے انہیں گھر سے کچھ لے جانے کی اجازت نہیں دی، جب وہ ایئرپورٹ لانچ میں تھے تب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا ایک میرا بیگ ہے جو منگوایا گیا۔ تو تضاد یہ جس کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پولیس کا یہ موقف درست مان لیا جائے تو پھر اس حساب سے تو آپ کو ایف آئی آر درج نہیں کروانی چاہیے۔ اگر سب معمول کے مطابق اور انتہائی پرامن طریقے سے ہوا تو پھر آپ نے ایف آئی آر کیوں درج کروائی؟ ایف آئی آر تو اس لیے آپ نے درج کروائی کہ آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں جو 13 لوگ ہیں۔ دوسرا بڑا اہم سوال یہ کہ پولیس تو بھاری نفری کے ساتھ پہنچی تھی۔ تو کوئی تضاد نہیں ہے نا جامی صاحب کہ خان صاحب نے کوئی اس میں مزاحمت نہیں کی اور بظاہر وہ تیار تھے گرفتاری کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جب ان کو لے جایا گیا تو انہوں نے کہا میرا بیگ تیار ہے، آپ اس کو منگوا لیں، اور اس کے بعد سے وہ ان کے ساتھ بالکل تعاون کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے بالکل کوئی مزاحمت نہیں کی، جس حالت میں وہ باہر نکلے اسی حالت میں وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، انہیں سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 12, 13 یا 15 لوگ وہاں موجود ہیں جو کہ بہت کم اب ہو گئے ہیں، وہ اتنی بھاری نفری کے ساتھ کیا مزاحمت کر سکتی ہیں، کیسے اسلحہ چھین سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا کھلا تضاد ہے۔ البتہ جو پی ٹی اے جو رنگ اسے دے رہی ہے کہ جی غالباً انہیں زد و کوب کیا گیا، گھسیٹا گیا، اب پولیس اس موقف کی نفی کرتی ہے کہ کیونکہ وہ چلنے کو تیار تھے اور کوئی انہوں نے مزاحمت نہیں کی تو انہیں فوراً گاڑی میں بٹھایا گیا جہاں انہیں پانی پلایا گیا۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے جامی صاحب کہ دراصل ان کو اٹک جیل ہی لے جانا تھا؟ دراصل جو اوریجنل پلان تھا وہ اٹک جیل کا ہی تھا، تو سیکیورٹی ریزنز پہ شاید
یہ ڈائیورژنس تھی ایئرپورٹ جانا اور یہ تمام چیزیں جانا ان کو بہرحال اٹک جیل میں تھا، اور اٹک جیل میں ایک سیل ہے جہاں پہ وزیر اعظم نواز شریف رہ چکے ہیں اور پاکستان کے دوسرے اہم شخصیات رہ چکی ہیں۔ خان صاحب، بدقسمتی سے یہ بات آپ کی درست ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جیل ایک سیاسی استعارہ ہے، آپ اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دے لیں، یہ سیاسی استعارہ ہے، اور قطعاً کوئی پلان نہیں تھا ان کا ایئرپورٹ سے اڑنے کا کہ بذریعہ ایئرپورٹ لے کے جائیں۔ آلریڈی اسلام آباد کے ایک ڈی آئی جی رات گئے سے یہاں پہ موجود تھے جن کے حوالے کیا جانا تھا سکھے کسی آنورڈ اور کلر کار کے بیچ میں، جو کہ اسی پلان کے لیے تحت کیا گیا۔ ڈائیورٹ کرنا تھا میڈیا کو، ڈائیورٹ کرنا تھا لائرز کو، ان کے چاہنے والوں کو، کہ تاکہ وہ موٹر وے یا دوسرا کوئی رستہ اختیار نہ کر سکیں احتجاج کے لیے، اس لیے یہ ایئرپورٹ کا جو سین تھا یہ کریٹ کیا گیا، جو کہ لاہور پولیس کی ٹیریٹوری نہیں بنتی اس پلان کی چینج میں۔ دوسری اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو اڈیالہ میں اب منتقل کرنا اس کی وجہ آپ بیان کر چکے ہیں، ایک کلاس کی سہولت۔ اٹک کا بہرحال یہ ایک استعارہ ہے سیاسی طور پر جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ تو جو ہوا، عمران خان صاحب ہو گئے گرفتار، ہفتے کو یہ تمام چیزیں، میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیر کو آج کے دن، چلے کل اتوار گزر گیا، کیا سما تھا زمان پارک پہ، یہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما تھے، اب کم از کم 3-4 مہینے پہلے تک، اپریل مئی سے پہلے کی اگر ہم دیکھیں، یہ جماعت اتنی، ہم کہتے تھے، تمام سرویز بتاتے تھے پاکستان کی مقبول ترین جماعت، آج منظر کیا تھا اس سیاسی رہنما، اس مقبول ترین سیاسی رہنما کے گھر پہ، زمان پارک پہ آج کیا ہم نے دیکھا؟ آج بھی اور اس روز کا یہ بیان کر دیتا ہوں خان صاحب، آج تو بالکل زمان پارک پہ کسی قسم کی کوئی سیاسی یا کوئی احتجاجی صورت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ معمول کے مطابق کینال روڈ وہاں گزر رہا ہے، کوئی نفری یا کوئی شخص، کوئی وکیل، کوئی سیاستدان ہمیں دکھائی نہیں دیا، ماں سوائے وہ سیکیورٹی کے لوگ جو معمول کے مطابق وہاں تعینات ہوتے ہیں۔ البتہ مال روڈ پر کچھ وکلاء نے جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ جھنڈے اٹھائے ہوئے، انہوں نے احتجاج کیا تھا، سینکڑوں میں ان کی تعداد ہم کہہ سکتے ہیں، جو پورا احتجاج سب منتشر ہو گیا۔ جو 5 اگست کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام جو روڈ تھے، کینال روڈ، زمان پاک کی جانب جو رستہ جاتا ہے مال روڈ سے اور دھرم پورہ برج تک، یہ سارا بلاک تھا اور کسی کو ایکسیس نہیں تھی۔ اب ایک بڑا باریک نکتہ یہ ہے کہ اتنا آنن فانن اور ویل پلانڈ یہ آپریشن تھا ان کی اریسٹ کا، کہ جب تک میڈیا پہنچا وہاں پہ، ایک بین الاقوامی ادارے سے وابستہ ایک صحافی تھے جو موقع پر وہاں پہنچے، جن کو اتفاق ہوا کہ وہاں موجود جو کھڑا شخص ہے ان کے عملے کا اس سے بات کر سکیں، وہ بھی تب پہنچے جب پولیس ان کو 12:55 سے 1:10 کے بیچ لے کے جا چکی تھی۔ تو یہ اتنا سوئفٹ آپریشن تھا کہ اس میں میڈیا ایکسیس نہیں کر سکا، چاہے وہ میڈیا کے دفاتر مال روڈ پہ ہوں، ڈیوس روڈ پہ ہوں، یا ہمارا دنیا ٹی وی جو بہت قریب پڑتا ہے، ہم بھی جب تک پہنچے تب تک وہ جا چکے تھے۔ تو آج بھی ہمیں زمان پارک کے آس پاس اور اطراف میں یا لاہور شہر میں لبرٹی چوک پہ سیاسی احتجاج کا مرکز ہوا کرتا تھا، ڈی ایچ اے کے علاقے، مال روڈ کے علاقے، پریس کلب کا علاقہ، یہاں ایسی کوئی سرگرمی دیکھنے کو نہیں ملی، ماں سوائے جو میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ مال روڈ پہ کچھ وکلا ضرور نکلے، سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد 48 گھنٹے حد سے حد باقی ہیں۔ شہباز شریف حکومت، شہباز شریف دور ختم ہونے والا ہے، قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے والی ہے، نگران حکومت آنی ہے۔ بڑی خواہش تھی اور بہت بڑا ایک علم اٹھایا ہوا تھا موجودہ حکومت کے تمام سیاسی جماعتوں نے کہ اب سیاستدان نگران وزیر اعظم ہوگا، سیاستدانوں کی نگران کابینہ ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب اعلانات، بہرحال اس حوالے سے باقاعدہ اعلانات اگلے 48 سے 52 گھنٹوں میں ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد اب انتخابات میں تاخیر تو یقینی ہو چکی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ شہباز حکومت کی رخصتی اور قومی اسمبلی کی تحلیل میں بمشکل 50 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ایک ہفتے میں تیسری بار قوم کو اعتماد مل لیا۔ بدھ 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، مگر تاحال نگران وزیر اعظم کی نامزدگی کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اگر ہو گیا ہے تو عوامی طور پہ اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سیاستدانوں اور میڈیا ہاؤسز کی جانب سے بظاہر اپنے پسندیدہ ناموں کا اعلان پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ سیاسی نگران وزیر اعظم کو تو پی 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 نون لیگ اب بھول جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت متعدد امیدواروں کے ساتھ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام سب سے زیادہ گردش میں ہے۔ کل ایک انٹرویو میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی تصدیق کی کہ نگران وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ ہونے والوں میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام ہے۔ نگران حکومت کا اعلان کب ہونے والا ہے؟ کل یا پرسوں۔ نگران وزیر اعظم کا اعلان کب ہوگا؟ کل یا پرسوں۔ اور کب قومی اسمبلی کی تحلیل کا باقاعدہ اعلان ہوگا؟
ان تمام سوالات کا جواب ڈھونڈتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر صحافی, سینئر نیوز اینالسٹ, نیوز اینکر جناب فہد حسین. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا کرنٹ آپ کے پاس معلومات ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے کہاں ہو رہا ہے, کیونکہ بڑے کنفلکٹنگ سگنل آ رہے ہیں خاص طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے. پہلے یہ آیا کہ پیپلز پارٹی نے 5 نام دے دیے ہیں, پھر آیا کہ نون لیگ نے اپنے نام دے دیے ہیں, پھر یہ آیا کہ شہباز شریف صاحب کو تیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایک نام دے دیں. پھر یہ بات آئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا وہ کیبنٹ کے سینئر منسٹر انہوں نے نام لے دیے. پھر میں نے آج دیکھا کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ان ناموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے یہ عام طور پہ شاید اتنی زیادہ ہائپ کریٹ نہیں ہوتی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے. اس سال کچھ زیادہ ہے اور ظاہر بات ہے وہ ایک نیچرل سی بات ہے جس طریقے سے اس وقت ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو اب رول ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہر شخص کو ہر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کا اس میں کنٹریبیوشن ہو. کنفیوژن میرے خیال میں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیے جو رولنگ کولیشن ہے اس وقت تک وہ تمام جماعتیں جو ہے وہ اپنے اپنے نام دے رہی ہیں اور وہ کچھ کیونکہ وہ نام بار بار سامنے آ رہے ہیں تو شاید لگ یہ رہا ہے کہ جناب جن کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ باقاعدہ ایک بڑے سیریس امیدوار بن گئے ہیں. میرے خیال میں اس وقت یہ صرف اور صرف تجویز دی جا رہی ہے. اصل جو نام ہیں وہ ہیں جو وزیر اعظم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اور طے کرنے ہیں. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ یہ اصولاً تو تمام نام جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس آنے چاہیے اور اس کے بعد وہ کھل کر سامنے آتے ہیں, لیکن اس وقت وہ تمام جماعتیں جن کا اپنا سٹیک ہے اس میں وہ نہ صرف یہ کہ نام آگے دے رہی ہیں بلکہ وہ پبلک بھی کر رہی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ تھوڑا کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. باقاعدہ طور پر جو 3 نام وزیر اعظم لے کے جائیں گے وہ سیریس ہوگا. دیکھیے 3 نام تو یہ لے کے جائیں گے مگر جو راجہ ریاض صاحب کے 3 نام ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں اور ایک یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پھر بہرحال ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو جائے گا اور اس قسم کا ایک مارولس کنسنسس ہم دیکھیں گے جو کہ سینسس کے معاملات میں بھی ہم نے دیکھا جہاں پہ ہر جماعت سینسس کی مخالف تھی, ہر جماعت جو تھی وہ الیکشن کے التوا کی مخالف تھی. پتہ نہیں اندر کمرے میں گئے کیا ماشاءاللہ وہاں ہوا کہ وہ سب نکلے, انہوں نے کہا ہمیں ہر چیز پہ اتفاق ہے, ہمیں الیکشن کے التوا پہ اتفاق ہے. کچھ ایسے ہی شاید ہوگا کہ اس کمرے میں جہاں راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے وہاں سے وہ ایک نام لے کے آئیں گے جس میں سب کو ایک کنسنسس ہوگا. کامران صاحب اگر ایسا ہوا تو کم از کم مجھے حیرت نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے کہ میں نے شاید آپ کے ہی پروگرام پہ اسی پلیٹ فارم سے یہ بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ اس وقت تمام تر جو مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا تو یہ کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے. اس وقت جو پاور ایکویشن ہے پاکستان میں اس وقت وہ بالکل ہیولی ٹلٹڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں, کیونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم کو جو ایک طریقے سے جو ایک اپر ہینڈ مل رہا ہے پولیٹیکلی اس میں ان کا رول اتنا نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھ رہے ہیں. چنانچہ پاور کا جو ریالٹی ہے وہ یہی میرے خیال میں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ فیصلے جو ہیں جب ہوں گے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہوگا. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ نام جو یہ پولیٹیکل سرکل سے آ رہے ہیں اور آپ نے بھی کہا اس بات میں بڑا وزن ہے کہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا, وہاں کے ناموں کا کوئی ذکر سامنے نہیں آ رہا ہے یا اوور آل آپ کے خیال میں جو نام ہیں ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو کہ وہاں سے ہوں؟ دیکھیے یہ جو ایک کامران صاحب جو ایک ایشو بنا آج سے کچھ دن پہلے چند ہفتے پہلے کہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوگا وہ ایک سیاستدان ہونا چاہیے, اور یہ میرے خیال میں سب سے پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب نے بات کی, اس کے بعد دیگر جماعتیں بھی سامنے آئیں اور انہوں نے موقف اپنایا اور لگا شاید یوں کہ ان جماعتوں نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ صرف اور صرف سیاستدان ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ وہ صورتحال اس طریقے سے نہیں ہے, آپ کو مختلف نام سننے کو آ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فائنل نام سامنے آئیں گے وزیر اعظم کی طرف سے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے اس میں ایک کمبینیشن ہوگا, ایک مکسچر ہوگا, اور اس کے بعد ظاہر بات ہے جس کے نام بھی قرآن نکلے گا وہ وہی ہوگا جس کے اوپر مکمل طور پر ایک اتفاق رائے ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز کا بشمول اسٹیبلشمنٹ کے. آگے رن ڈاؤن کیا ہے, یہ کب کل آ جائے گی کیئر ٹیکرز کے نام اور پرسوں ڈیسولوشن ہوگی, اس کے لیے پرائم منسٹر اعلان کر دیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کرنا ہے. کیا ٹائم ٹیبل کیا ہے اس کا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے ہو سکتا ہے کل آ جائے، لیکن اگر ان کیس اگر کل نہیں بھی آتے تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو فائنل ڈیسولوشن تو تب ہوگی جب صدر صاحب اس پہ دستخط کریں گے، تو شاید 1-2 دن کا معاملہ ہے، 1-2 ٹائم ہے اگر میکسیمم وہ کھینچنا چاہیں، لیکن ظاہر بات ہے اگر وہ کریں بھی صحیح تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو میکسیمم جمعرات تک تو سب کچھ فائنل ہو جانا چاہیے، تو یہی میرے خیال میں 24 سے 72 گھنٹے کی بات ہے۔ اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ پہلے آئے گی یا پہلے ڈیسولوشن ہو گیا یا دونوں ایک ساتھ ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال میں ساتھ ساتھ ہی ہو جائے گا، کیونکہ جو وزیر اعظم کا نام ہے اس میں مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ چیزیں آپ کا بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہیں، جو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بند دروازوں کے پیچھے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں وہ بند دروازوں کے پیچھے کافی کچھ ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ اس میں ڈیلے ہمیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آنے والے دن بڑے کروشل ہیں ہر حوالے سے، سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب فہد حسین ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔